جن کی طرف سے وقف ایکٹ کے خلاف 10 سے زیادہ یاچکائیں دائر ہو چکی ہیں، جس پر سپریم کورٹ میں آج سنوائی ہوگی۔ یو آر میکنگ این ایشو، میں بھی تو کہہ رہا ہوں آپ سے 4 قدم دور ہے نا، میں بھی 4 قدم، ہاں سب چلے گئے، میں امبیڈکر وادی ہوں، میں امبیڈکر وادی ہوں، میں امبیڈکر وادی ہوں۔ یہ دیکھو یہی ہے، یہ سچائی ہے۔ اب آپ کو سچائی سمجھ میں آ گئی، یہی سچائی ہے۔ صرف محمود پاشا کو روکنے کی آپ آرام سے کریے، بدتمیزی نہیں، بدتمیزی نہیں، آپ باہر چلیے بھائی، آپ مائک ہٹاؤ، مائک ہٹاؤ، چلیے، یہی آپ کو کرنا ہے نا، یہی امت شاہ جی نے بولا ہے، یہی امت شاہ جی نے بولا ہے، یہی بولا ہے نا۔ السلام علیکم۔ تو دوستو اس وقت وقف امینڈمنٹ بل کو لے کر ایک بہت بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے، جو ہم مسلمانوں کے لیے جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ سبھی کو بتاتا ہوا چلوں کہ آج ہے 16 اپریل 2025 اور آج سپریم کورٹ میں وقف امینڈمنٹ بل کے خلاف جو یاچکا دائر کی گئی تھی، تقریباً 10 یاچکاؤں پر سپریم کورٹ میں آج سنوائی ہے۔ جی ہاں دوستو، اس وقت کی یہ بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ آج 16 اپریل 2025 کو وقف امینڈمنٹ بل کے خلاف جو یاچکا دائر کی گئی تھی، آج ان یاچکاؤں پر سپریم کورٹ کے اندر سنوائی ہے۔ تو دوستو آج سنوائی سے پہلے مولانا ارشد مدنی صاحب نے وقف امینڈمنٹ بل کو لے کر آج ایک بڑا اعلان کر دیا ہے۔ آخر مولانا ارشد مدنی صاحب نے وقف امینڈمنٹ بل کو لے کر جو سپریم کورٹ میں سنوائی ہے، اس سے پہلے کیا بڑا اعلان کیا ہے اور مسلمانوں سے کیا بڑی بات کہی ہے، میں آپ لوگوں کو مولانا ارشد مدنی صاحب کا یہیں پر پورا ویڈیو کلپ دکھاؤں گا۔ لیکن ویڈیو دکھانے سے پہلے آپ سبھی سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا، پلیز اس ویڈیو کو ضرور لاسٹ تک دیکھیں اور جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر۔ تو آئیے سب سے پہلے مولانا ارشد مدنی صاحب کا یہ ویڈیو کلپ دیکھیں، پھر آگے ہم بات کرتے ہیں۔ اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ وقف زمین اور وقف کرنا، وقف جائیداد، یہ ہمارا ایک مذہبی شعار ہے۔ ہندوستان کے دستور نے ہمیں اپنے مذہب کے اندر آزادی دی ہے۔ یہ ایک بدقسمتی کی بات ہے کہ ملک کا وہ سیکولر دستور جس کے اندر ہر اقلیت کو اور خاص طور پر مسلم اقلیت کو اپنے مذہب کے ساتھ زندہ رہنے کا حق دیا گیا ہے، اس حق کو موجودہ گورنمنٹ چھین رہی ہے۔ یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ ہم اس کے اوپر دست درازی نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہم اس کے نظم و انتظام کے لیے جو کمیٹیاں بنا رہے ہیں، اس کے اندر مسلمان اور ہندو سب کو رکھ رہے ہیں۔ کیوں رکھ رہے ہیں آپ؟ جو ہمارے مذہب کا مسئلہ ہے، ہم اپنے مذہب کے مسئلے کو خود نمٹیں گے۔ آپ کو بنانا ہے، آپ نے وقف بورڈ بنا دیا، اس وقف بورڈ کے اندر جو چیئرمین ہوگا وہ مسلمان ہوگا۔ آپ ایک وقف وزارت بناتے ہیں، اس وزارت کے اندر وزیر مان لیجئے کہ غیر مسلم ہوتا ہے، ہونے دیجئے، ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ آپ بناتے ہیں بنائیے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ وقف کی منسٹری بھی کسی مسلمان کو دیتے، لیکن نہیں دیتے۔ چلیے، لیکن وقف بورڈ کے اندر آپ کو دخل دینے کے لیے بے ایمانہ کہ آپ اتنی بڑی تعداد کے اندر اس میں غیر مسلموں کو لے آئیں جو ہمارے اوقاف کو جانتے نہیں، وقف کے مسائل کو نہیں جانتے، وقف کی اہمیت کو نہیں جانتے، وقف ہے مذہبی چیز یا نہیں ہے اس کو نہیں جانتے، وہ لوگ وقف کے اندر داخل ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے اوقاف کو کھا لیں گے۔ اس لیے ہم تو کھلے طور پر کہتے ہیں کہ اگر اوقاف کو اس ترمیم کے ساتھ جس کو آپ لے کر کے آئے ہیں اگر لائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی مذہبی حیثیت کو آپ ختم کر دیں گے اور ہمارے اوقاف کے اوپر آپ قبضہ کر کے جیسے چاہیں گے اسے تہس نہس کر کے برباد کریں گے۔ ہمارے پاس کوئی طاقت ایسی نہیں ہے کہ ہم اس کو سڑکوں کے اوپر لے کر کے آئیں، نہ ہم جمعیت علماء ہند اس کو اس حیثیت سے دیکھتی ہے، لیکن قانونی اعتبار سے ہمیں کورٹ کا رخ کرنا چاہیے۔ ہم آج کورٹ کے اندر چلے گئے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ قانونی اعتبار سے سب سے پہلے ہم ہی گئے ہیں۔ جو لوگ گئے ہیں وہ قانون کو قانون بننے سے پہلے گئے ہیں، ہو سکتا ہے انہیں پھر دوبارہ جانا پڑے، لیکن سب سے پہلے جمعیت علماء ہند اس مسئلے کے اندر گئی ہے
اور ہم جہاں تک لڑ سکتے ہیں قانونی اعتبار سے ہم لڑتے رہیں گے، لڑیں گے۔ ہمیں اس چیز سے بڑی خوشی ہے کہ اپوزیشن نے بہت کھل کر ہمارا ساتھ دیا ہے، اور خاص طریقے پر کانگریس نے، جس نے در حقیقت اس دستور کو بنانے کے اندر بنیادی کردار ہمارے ساتھ مل کر بنایا ہے۔ اس لیے ہم خوش ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج نہیں تو کل، اور کل نہیں تو پرسوں، آج جو پارٹیاں اس بل کے خلاف ہیں، کل کو اگر اقتدار کے اندر وہ پارٹیاں آئیں گی تو آج جو صورتحال انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر کی ہے اس کے مطابق پارلیمنٹ کے اندر وہ آئیں گے اور ہمیں ہمارا حق دیں گے۔ میں اس بات کے ساتھ اپنی اس بات کو عوام تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہم کسی بھی مسئلے کے اندر سڑکوں کے اوپر نہیں آتے، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ سڑکوں کے اوپر آنا مسلمان کے لیے مفید بھی نہیں ہے۔ ہماری لڑائی گورنمنٹ سے ہے، ہم کورٹ میں جاتے رہے ہیں، آسام کے مسئلے کے اندر کورٹ میں گئے ہیں، خود جو ملکی مسائل ہیں ان کے اندر گئے ہیں، اور ہمیں اللہ کے فضل و کرم سے سپریم کورٹ سے پورے حقوق ملے ہیں۔ ہم اس اپنے نظریے کے ساتھ آ رہے ہیں اور سپریم کورٹ میں گئے ہیں کہ اللہ اگر چاہے گا تو انشاءاللہ ہم یہاں جیتیں گے، اس لیے کہ دستور کے الفاظ بالکل کھلے ہوئے ہیں۔ ہم اس دستور کے ساتھ آئیں گے، ان دفعات کے ساتھ آئیں گے تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے۔ ہم عوام سے کہتے ہیں کہ جو ہم نے وعدہ کیا تھا بالکل ابتدا کے اندر کہ ہم کورٹ میں جائیں گے، الحمدللہ آج ہم کورٹ میں چلے گئے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی اکائیوں سے صوبوں کے اندر کہیں کہ وہ اپنے اپنے صوبے کے ہائی کورٹ کے اندر بھی جائیں، ہم سپریم کورٹ کے اندر پہنچے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم جس چیز کو لے کر چل رہے ہیں ہمارے مذہب کو حفاظت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے اور ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ تو جی ہاں دوستو، آپ لوگوں نے مسلم پرسنل لا بورڈ کے جو قومی صدر ہیں مولانا ارشد مدنی صاحب، ان کا یہ ویڈیو کلپ دیکھا ہے اور ساری باتیں آپ لوگوں نے سنی ہے۔ سپریم کورٹ میں آج وقف امینڈمنٹ بل کے خلاف جو یاچیکا دائر کی گئی تھی، آج سپریم کورٹ کے اندر سنوائی ہے۔ جیسی سنوائی ہوں گی سپریم کورٹ کے اندر، ہم آپ لوگوں کو سب سے پہلے اسی چینل پر اپڈیٹ دیں گے۔ تو آپ سبھی سے ہم ریکویسٹ کرنا چاہیں گے، اگر آپ لوگوں نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، بیل آئیکن کو ضرور دبائیے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو اسی طرح سے مل سکے۔ تو چلیے دوستو، اسی طرح کی انفارمیشن لے کر آپ کی خدمت میں ایک بار پھر سے حاضر ہوں گے۔ جب تک اپنا خیال رکھیے اور اپنے اس بھائی کو اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔